9 میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر مختلف انبیاء اور ان کی حالات کا ذکر کیا، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیا اس میں کافی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. تو ایک چیز جو بار بار مختلف چیزیں اس میں ایک چیز جو آپ ساری تقریباً آلموسٹ سٹوریز میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پانچ انبیاء کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ایک ہی بات ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے جو رب العالمین ہے، میرے رب پر ہے جو رب العالمین. تو یہاں سے مجھے اس آیت کے اوپر میں غور کر رہا تھا کہ ہر نبی نے تقریباً، اور مختلف جگہوں پہ بھی سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس چیز کو، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. پھر آگے سورہ صاد میں بھی قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. مطلب ملٹیپل جگہوں پہ قرآن مجید میں انبیاء نے اس چیز کو ریپیٹ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیندار طبقے کے لیے، اور خاص طور پہ وہ بندہ جو دین کا دعوت دے رہا ہے، اس کے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ فائنینشلی انوالوڈ ہوتے ہیں کسی اور بندے کے ساتھ، یا پھر آپ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ایک تو آپ کی آبویسلی آپ حق اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، اور دوسری بات ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ نا ایک ریسیونگ اینڈ پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیندار اور خاص طور پہ دعات اور انبیاء کو ہمیشہ گیونگ اینڈ پہ رکھا ہے، کہ ہمیشہ آپ جی میں تم سے کوئی مانگتا نہیں ہوں، میں تو بڑا مستغنی ہوں تم سے. تو یہ چیز جو ہے، کیونکہ اگلے بندے کو کبھی بھی یہ فیل نہ ہو، یا کبھی یہ خیال نہ آئے، یا اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ بندہ جو ہے کسی مجبوری کے تحت یہ کام کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص طور پہ مدارس کے جو طبقہ ہے، مدارس کا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر، ون آف دا ریزنس کہ لوگ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات کے پیسوں کے اوپر جو ہے نا یہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک سسٹم ہے، آئی نو یہ ایک پورا سسٹم ہے، ظاہر ہے میں نے بھی اسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے جدا ہیں. اور ظاہر ہے دین کے کام میں آپ صدقات وغیرہ لیتے بھی ہیں، اور آرگنائزیشنس لیتی ہیں، اور لینا بھی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیے. لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے اس بات کا کہ خاص طور پہ دعات کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے فائنینشلی، اور ایسے ماڈلز پہ کام کریں آرگنائزیشنل لیول پہ، جہاں پہ جو ہے وہ بزنس ماڈلز ہوں، جہاں پہ وہ کسی کے سامنے یعنی ہاتھ نہ پھیلائیں. ان ادر ورڈ سمپل سی بات ہے. یعنی ویسے تو صدقہ مانگنا بھی کوئی بری بات نہیں دین کے لیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے، انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے یار سیدھی سی طرح، اور میسج بھی شاید کمپرومائز ہو جاتا ہے لسنر کے لیے بھی. لسنر کو بھی جب پتہ ہے نا کہ یار یہ بالکل اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے اور میں سے کچھ نہیں اس کو چاہتا ہے، تو وہ اس میں میسج میں پاور آتی ہے. اور ایک اور چیز جو سورہ شعراء کے اندر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنی آخری ریفلیکشن، وہ یہ ہے کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر، اللہ تعالیٰ نے سورہ کا نام سورہ شعراء رکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کا ذکر کیا نا. جیسے آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 224 کے اندر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. تو اس آیت پہ جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایک فیلنگ آئی بڑی زبردست، اور وہ فیلنگ یہ تھی کہ جہاں پہ نا گفتار اصل ہوتا ہے نا، وہاں پہ کردار کمپرومائز ہو جاتا ہے. یعنی جہاں پہ آپ کے ورڈز، آپ کا ریٹرک اور آپ کا جو ہے سیمینٹکس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، بات کرنے کے سٹائل کو، باتوں کو. اور جو لوگ باتونی ہوتے ہیں عام طور پہ، ہمیشہ عام طور پہ ان کے اندر عمل کی کمی پائی جاتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نیگیٹو ٹریٹ ہے جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کی ان کے بارے میں. اللہ نے کہا باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں جو وہ عمل نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ہم دعات کو، کیونکہ ہم لوگ پبلک اسپیکرز کون ہوتے ہیں جن کا کام ہے اسپیک، وی ارن بائی، یا پھر ہمیں جو ریٹرن ملتا ہے کسی بھی صورت کے اندر وہ ہماری اسپیچ کی وجہ سے ملتا ہے، ہمارا دیٹس واٹ وی ڈو فار لیونگ ان فیکٹ نا. تو ایسے بندے، ظاہر ہے ہمارا زیادہ تر ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتانا کیا چیزیں، نالج اکٹھی کرنا، اس کو حاصل کرنا، فیکٹس کو گیدر کرنا. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ہم عمل میں کہاں پہ کھڑے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں، یعنی اللہ نے ان کو پرائمریلی کرٹیسائز اس بنیاد پہ کیا کہ یہ بے عمل بد عمل لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی عمل ہے، اور جو یہود کا بھی یہی تھا نا کہ تم جو ہے نا وہ دوسروں کو تو کہتے ہو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ بھی ان کا بہت بڑا جو لِمَ تَقُولُونَ، قرآن مجید میں کئی جگہ، پھر احادیث کی ایک پورا ذخیرہ. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے قرآن مجید، بلکہ یعنی شاعر، اللہ کے رسول نے یعنی نبی کے لیے شاعر کا ٹائٹل اس کو ایک برا ٹائٹل سمجھا گیا کہ نبی ایک شاعر کیسے ہو سکتا ہے، ما نبی شاعر، ٹھیک ہے نا، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یعنی اس کو نیگیٹو سینس پہ لیا گیا. کیوں لیا گیا؟ حالانکہ شعراء تو بڑے انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو دو ریزن، ایک تو یہ بدعملی، اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں نا جو ہمارے اندر بھی بڑی پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی غلو اور ایگزاجریشن. یعنی اگلے کو نا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگلوں کی پسند، یعنی آپ نے یعنی شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی بات کرے کہ جس سے اگلے خوش ہوں.
یعنی ان کو پسند آئے وہ بات. اور انفارچونیٹلی دعات بھی اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ جان جان کے نا کوئی ایسا پوائنٹ نکالیں, ہاں کلک بیٹس ہو گئی, یا ایون کچھ ایسے فیکٹس لے کے جو او کریٹ کریں. یعنی اس بات کو نظر انداز کرتے ہو, یعنی ہم نے امیوز کرنا ہے لوگوں کو نا. اور پھر لوگوں کی بھی انفارچونیٹلی آج کل آپ دیکھیں کہ دعات کی لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ جی یہ امیوز کریں ہمیں, اور انفارچونیٹلی غلط ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا. یعنی کوئی بندہ بیچارہ سادہ آپ کو قرآن مجید کا بیسک فیکٹ بتا دیں وہ یہ تو ساروں کو پتہ ہے. سبحان اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آیت میں بڑا ایک اللہ نے 2-3 آیتوں میں. لیکن پوئٹری کا اسٹیٹس کیا ہے دین میں, یہ بھی ذرا میرے خیال سے ہم کلیریفائی کر دیں. نہیں مطلب وہ تو ہے کہ ایسی صحیح پوئٹری جس کے اندر خیر ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جنرلی ایک رویے کا اللہ نے میں سمجھتا ہوں ذکر کیا یہاں پہ جس کو کرٹیسائز کیا گیا. دوسرا ایک اور بات بھی آپ کلیئر کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ ضروری ہے کہ یہ ایک ڈسکشن پائی جاتی ہے ریلیجس طبقے میں کہ مثال کے طور پہ کسی نے اپنا محنت کر کے کورس بنایا, تو اس کورس کو اگر وہ پیسے لیتا ہے لوگوں سے تو لوگ یہی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی اجرت تو لے ہی نہیں سکتے, دین کے کسی کام میں آپ جو ہے نا وہ اجرت نہیں لے سکتے. تو یہ از دیٹ ناٹ ڈفرینٹ فرام گیونگ اے ریمائنڈر اور اے درس. اب تو آپ کورس ڈیزائن کر رہے ہیں نا اپنا, تو یہ تو رائٹ ہے آپ کا کہ اگر آپ کچھ فیس ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. یہ تو نہیں آتی اس کیٹیگری میں, پوچھنا میں جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہوں. آپ کمنٹ کریں گے؟ میں اچھا بس میں یہی کہوں گا کہ اصل میں دو طرح کے لوگ دیکھیں. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور آئیڈیل سچویشن ایسی ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹلی اس کو آپ ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن کبھی نہ بنائیں کہ یار میں آپ درس دے رہا ہوں تو آپ مجھے اس کا پے کرو. نیچرلی آبویسلی اس میں یہ چیزیں کمپرومائز ہوں گی, مسئلے ہوں گے. آلدو آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن اور ایک ایکسکیوز ہے کہ یار میں تو میرا یہ جاب ہے, دیٹس واٹ آئی ڈو, اور میری جو ہے نا کوالیفیکیشن اس لیے, اور لوگ بھی کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے نا آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے, انہیں یہ چاہیے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا ہاں آرگنائزیشن کے تھرو کسی طریقے سے کر لیا جائے. شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے دلائل بھی ملتے ہیں شریعت سے کہ یعنی جو لوگ خاص طور پہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس کام کے لیے, اس کے لیے پبلک ویسے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اسپانسر کرے بیت المال میں سے, جیسے اصحاب صفا بھی تھے, صحابہ کی ذمہ داری تھی, پبلک کی ذمہ داری تھی کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں. لیکن اگر فار ایگزامپل نہیں ہے آج کل تو آرگنائزیشنل تھرو یعنی ایک نا آنر کو بہت مینٹین کرنا لی بھائی بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں جب آپ ایک فائنینشیل کمرشیل ٹرانزیکشنز میں آتے ہیں پھر بحث ہو رہی ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا, اللہ معاف کرے, ہمارے سو کالڈ ایون یعنی یہ جو خطباء ہوتے ہیں, جو عوامی خطیب ہوتے ہیں, باقاعدہ ریٹ ہوتے ہیں ان کو, کہتے ہیں جی اتنے پیسے لیں گے, یہ کھانے بھی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کہ کھانا ہوگا اس میں دیسی مرغی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. آل تو یہ عجیب بڑی بات لگ رہی ہوگی لوگوں کو سوچنے میں. اچھا اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ لوگ بھی خیال نہیں رکھتے. پھر وہ کیوں کرتے ہیں یہ, کیونکہ لوگ بھی ان کو نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم مانگ لیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, آج تک کسی نے دیا ہی نہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. سیدھی سی بات ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول کہتے تھے مجھے اللہ کھلاتا ہے, تو کہنے کا مطلب ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے تو ان کی ضرورتیں نہیں ہیں. تو مطلب یہ دونوں جگہ سے میرا خیال ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کے پیرامیٹرز ہمیں ڈیسائیڈ کرنے چاہیے.